سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ اسی اشعار کے سائے میں خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے کہ وہ آ کر جلسہ شہادت امام حسین و شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: النجوم امان لأهل السماء وأهل بيتي امان لأمتي، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں ہی نہیں ہے دہر میں شہرت حسین کی، یوں ہی نہیں ہے دہر میں شہرت حسین کی، ہے بے مثال جگ میں شہادت حسین کی۔ قربانیوں کا ذکر جو ہوتا ہے رات دن، ہر روز بڑھتی جاتی ہے عظمت حسین کی، ہر روز بڑھتی جاتی ہے عظمت حسین کی۔ وہ دل ہے سب سے قیمتی، وہ دل ہے بے مثال، جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ اسلام کو بچانے، اسلام کے بچانے کو خود کو مٹا دیا، اسلام کے بچانے کو خود کو مٹا دیا، کس درجہ بے مثال جرت حسین کی۔ تھا راہ حق میں ساتھ 72 کا قافلہ، دنیا یاد رکھے گی قیادت حسین کی، دنیا یاد رکھے گی قیادت حسین کی۔ سادات کی غلامی میں مومن کی شان ہے، سادات کی غلامی میں مومن کی شان ہے، اپنی جگہ اٹل ہے سیادت حسین کی۔ اس واسطے فخر ہے ہمیں مسلمانی پر، جامی ہمارے ساتھ نسبت ہے حسین کی۔ حاضرین محترم، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: بے شک اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، انما یرید کا لفظ آیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ نسبت کا یہاں پر ذکر آتا ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ اس بات کا ارادہ کر چکا ہے، کر رہا ہے نہیں ہے معنی اس کا، اس بات کا ارادہ کر چکا ہے کہ اے اہل بیت نبی، تمہارے ساتھ رجس کو اللہ دور کر دے۔ مفہوم آیت کا اہل بیت کا ذکر آیا اور اہل بیت سے رجس کو دور کرنے کا ذکر آیا ہے، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں گے اہل بیت کہتے کس کو۔ اہل بیت میں کسی کے بھی اہل بیت ہو، 3 قسم کے ہوتے ہیں اہل بیت۔ ایک وہ جو گھر میں پیدا ہوا، جو گھر میں پیدا ہوا انہیں اہل بیت کہلائے گا، اور
وہ جو گھر میں آئے بیوی بن کر، جو گھر میں آئے اور رہنے لگے ساتھ، وہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور وہ بیٹیاں جو گھر سے چلی گئی، جو بیٹیاں گھر میں پلی بڑی ہوئی اس کے بعد جو چلی گئی گھر سے، وہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اب زمانہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اہل بیت صرف رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں اور آل نبی ہیں، جو صاحبزادے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ آیت سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور امام حسین اور امام حسن کو تو اللہ کے رسول نے اپنی شہزادے فرمایا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالن لے کر آئے اور کچھ روٹی لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، اے فاطمہ، شہزادے کہاں ہیں حسن و حسین؟ پھر پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ جاؤ انہیں بلا کر لے آؤ۔ جب بی بی فاطمہ تو زہرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دونوں شہزادوں کو لے کر آئے، اور روایتوں میں آتا ہے بی بی فاطمہ نے دونوں شہزادوں کے دو ہاتھ ایسے پکڑ کر لا رہے تھے اور حضرت علی پیچھے آ رہے تھے۔ جب حاضر خدمت ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی بالوں والی، اس چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اٹھا لیا اور اس چادر میں ان نفوس قدسیہ کو اندر لے لیا، جن میں بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے اور دونوں حسنین کریمین ہیں۔ اسی سے پنجتن پاک کا لفظ لیا گیا ہے، اسی کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ پانچ پنجتن، پانچ تن جو پاک ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ میری اہل بیت ہے کرتے ہیں لوگ، لیکن میں تھوڑا سمجھ کے بتاتا ہوں۔ اے اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ لیے تو عقیدہ سدھرتا، یہ میری اہل بیت ہے بولے تو کیا دوسرے اہل بیت نہیں ہے، شک پیدا ہوتا۔ یہ بھی میری اہل بیت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حاضرین محترم، اہل بیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کے متعلق حدیث شریف جو میں نے پڑھی، حضرت سلمہ ابن اکوع نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کا امن ستاروں سے ہے، آسمان کا جو امن باقی ہے وہ ستاروں سے ہے۔ جب ستارے گریں گے ٹوٹ کر، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، الفاظ حدیث یہ ہے آسمان کا امن ستاروں سے ہے۔ تو اب امن خراب کب ہوگا؟ جب ستارے ٹوٹ کے گریں گے تو وہ آثار قیامت رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، النجوم امان لأہل السماء، ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہے، وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأُمَّتِي، میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، یعنی میری اہل بیت کا امان، میری امت کا امان میری اہل بیت سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، جو شخص ساری امت کی بات اپنی جگہ ہے، مگر یہ امت صبح قیامت تک آتی رہے گی، مگر پھر اس حدیث میں میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے لیے یہ ہے، اگر میں اپنی زندگی میں اہل بیت کی محبت سے سرشار رہوں گا تو پھر میرے لیے امان ہے۔ جو شخص، جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، جو شخص سید اور سادات کی تعظیم و تکریم نہیں کرتا، اس کے لیے کہاں سے ہوگی؟ ایک بات تو عمومی ہے، اس عمومی بات کو سمجھنے کے لیے انفرادی بات کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ نہیں جلسہ کر رہے بہت لوگ آتے، میں کہیں کو جاؤں بولے تو گئے تھے، ہے نا؟ جلسہ ہو رہا بہت لوگ جاتے، میں اس میں گیا تو کیا ہوتا بولے تو پھر تمہارا کو امان نہیں ملتا۔ حاضرین محترم، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ساتھ ہماری نسبت ہمارے لیے امان ہے. امان زندگی میں بھی ہے، امان مرنے سے پہلے بھی ہے، امان خبر میں بھی ہے، امان حشر میں بھی ہے. مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہوگا، مرنے کے بعد شفاعت نصیب ہوگی اور زندگی میں خوشحالی رہے گی. اس لیے ایک حدیث شریف میں آیا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو ایک درجہ شہادت کا ملتا ہے، وہ شہید کے درجے پہ مرتا ہے. 8 بشارتیں آئی ہیں اس حدیث میں. ایک تو یہ ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کو توبہ نصیب ہوگی، پھر وہ مرے گا. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کی مغفرت کی جائے گی، اس کی مغفرت ہوگی. اور جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے خبر میں جنت کے 2 دروازے کھولے جائیں گے. ایک دروازہ تو معلوم تھا، رسول اللہ کی پہچان کی تصدیق کرنے کے بعد فرشتے کہیں گے اے شخص تو نے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو پہچان لیا. فرشتے پوچھیں گے ماذا کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، اے دنیا میں بولنے والے اب خبر میں آ گیا، اب بول کیا بولتا ہے. نبی کے چہرے کو دکھا کر نام بول کے پوچھیں گے فی حق ھذا رجل محمد، یہ جو رجل، یہ جو آدمی محمد ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. علماء تفسیر میں بتاتے ہیں، مختصر بتاتا ہوں، رجل اس کو بولتے ہیں جو جسم بھی ہونا روح بھی ہونا. اگر روح ہے جسم نہیں ہے تو انہیں رجل نہیں ہے، اور اگر جسم ہے روح نہیں ہے تو پھر وہ رجل نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی اپنے عاشق کی خبر میں. اب علماء اس کی تعویل بیان کرے، بولے رسول اللہ جس کی خبر میں تشریف لانا چاہے تشریف لائیں گے، اور جس کی خبر میں تشریف آوری نہیں ہو سکے گی اس کی خبر کو حضور کے روضے سے قریب کر دیا جائے گا. تو اب جو پہچانے گا تو فرشتے بولیں گے تیرا ٹھکانہ تو جہنم تھا، تو نے نبی آخر الزماں کو پہچان لیا ہے، اب تیرا ٹھکانہ جہنم سے بدل کر جنت کر دیا گیا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. جو دنیا میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ کہتا تھا، وہ یہاں پہ جو اس مسجد میں نماز کے بعد سلام و صلاۃ و سلام پڑھتا، وہ بھی خبر میں کھڑے ہو کے بولے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے فرشتوں جن کو بغیر دیکھے سلام بھیجتا تھا آج وہ آقا تشریف لائے ہیں. اور ایک بات بتا دیتا ہوں عقیدے کی، جب فرشتے پوچھیں گے نا تو فرشتوں سے مردہ بولے گا. مردے کو کیسا وقت لگے گا؟ مغرب کا وقت لگے گا. جب اٹھا کے پوچھیں گے وقت کچھ بھی ہوگا دنیا کا، اس کو مغرب کا وقت لگے گا. تو وہ مردہ دیکھے گا مغرب کا وقت ہے، آنکھیں صاف کرتے ہوئے اٹھے گا اور حدیث میں آیا کہ بولے گا دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو مغرب کا وقت ہو رہا میں نماز پڑھ لیتا ہوں. دعونی اصلی کا ایک ترجمہ یہ ہے، اصلی نماز پڑھتا ہوں. ایک صلاۃ کا معنی درود پڑھتا ہوں بھی ہے، ایک صلاۃ کا معنی سلام پڑھتا ہوں بھی ہے. ارے فرشتوں چھوڑو، آقا تشریف لائے ہیں، پہلے سلام تو کر لینے دو آقا کو، اس کے بعد پوچھنا جو پوچھنا ہے. ایک دروازہ کھولا جائے گا جنت کی ایک کھڑکی. مگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو مرتا ہے اس کے لیے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں خبر میں. پھر جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس کی خبر کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. فرشتے آ کے اس کی خبر کی زیارت کرتے ہیں. حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیے معلوم ہوتا، وہاں پہ فرشتے آتے ہیں زیارت کے لیے. جو کوئی بھی آل رسول اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے اس کی خبر کے لیے یہ اعزاز ہے. اور حاضرین محترم، اب یہ سب سننے کے بعد میں آپ سوچ رہے ہوں گے یہ شیعہ لوگوں کی روایت بیان کر رہے ہیں باخر صاحب کو. ایسا نہیں ہے. شیعہ لوگ اب پوری حدیث بیان نہیں کرتے، ہم لوگ کریں گے نا بھائی. اہل سنت والجماعت حدیث پوری بیان کریں گے، انہوں کہیں کو کرتے. 8ویں جو بشارت ہے نا وہ بشارت یہ ہے
من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت پہ مرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حدیث شریف میں ہے۔ اب میں یہ حدیث اہل سنت والجماعت بتا کے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ آفتاب خطابت کو بھی سننا ہے اور بھی حضرات کو سننا ہے۔ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے وہ سنت اور جماعت پہ مرتا ہے۔ اس کے دو طریقوں سے سمجھاؤں گا۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اہل سنت والجماعت ہمارے لیے شروع ہوتی ہے آفتاب خطابت سے، بحر العلوم سے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب سے، بانی جامع نظامیہ سے ہوتے ہوتے اجمیر تک جاتی وہ جماعت، وہاں سے غوث اعظم تک جاتی، وہاں سے صحابہ تک جاتی ہے نا۔ وہ اہل سنت والجماعت ادھر سے ادھر آئی، میں ادھر سے ادھر بتا رہا ہوں۔ تو ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ یہ سارے اکابر جتنے تھے آل رسول سے محبت کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے عمل پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم سنت و جماعت کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی علی السنت والجماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی کیسی تعلیم و تربیت امت کے لیے کی، یا آل رسول سے اللہ کے رسول نے کیسی محبت فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے شہزادے ہیں، تو ہم کو بھی ان سے محبت ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ شہزادے حسن اور حسین اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے شہزادے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے۔ ان اخبار کو سن کر صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا، ان احادیث کو سن کر ہم بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اسی لیے یہاں پر ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا اور مرنا اہل بیت کی محبت میں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔